جی کوشش کریں جتنے بھی آڈیو میسیج ہیں ان کو فل سن لیں، یقین کریں آپ کی بہتر رہنمائی ہوگی، خرگوش لیں یا نہ لیں۔ ہمارے پشتوں میں کہاوت ہے، کار کا کوی اکنے کویز دہ ہوئے کا، یعنی کہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا سیکھ تو لو، ہنر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میرے سارے آڈیو میسیج غور سے سن لیں، یقیناً آپ کی بہتر سے بہتر رہنمائی ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں، میں کچھ آپ کو کلر خرگوشوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کم انویسٹمنٹ سے زیادہ منافع کیسے آتا ہے۔ اب آپ کو میں کم انویسٹمنٹ سے زیادہ منافع کمانے کا بات بتا رہا ہوں، اس کو غور سے سنیں۔ ایک بندے نے سونے کا پلاس لیا اور وہ اس سے بجلی کا کام کر رہا ہے، تارے کاٹ رہا ہے۔ اس نے لیا لاکھوں روپے کا پلاس۔ اب وہ پہ دیہڑی وہ کما رہا ہے 10-12 ہزار کی، 10-15 سو کی، 1200 کی، لیکن پلاس میں اس نے 2-3 لاکھ روپے بند کیے ہوئے ہیں۔ ایک بندے نے 150 روپے کا پلاس لیا، وہ سونے والے سے کام بھی اچھا کرے گا اور گم بھی ہوگا تو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ 150 کا پلاس ہے، وہ 1000-1500 کی دیہڑی لگا رہا ہے۔ اب آپ یہ جو غریب لوگ یا نئے فارمر ہیں ان کو میں ایک ایسا جگاڑ بتاتا ہوں کہ آپ کے خرگوش اگر مر جائیں تب بھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ دیکھو ریبٹ فارمنگ میں نقصان کبھی بھی نہیں ہے، نقصان صرف اس وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کے خرگوش مر جائیں۔ ایک بندے نے بیوی کا زیور بیچا ہے، بیچارے نے زمین بیچی ہے، موٹر سائیکل بیچا ہے، خرگوش کے 1-2 جوڑے لے لیا اور وہ مر گئے تو وہ فارغ ہو گیا، اور اگر اس نے ذات بڑھا لی تو وہ لکھ پتی تو کیا کروڑ پتی بھی بن سکتا ہے۔ الحمدللہ میں نے یہاں پہ آ کے دیکھیں، یوٹیوب پہ دیکھے، میرے فیس بک پہ دیکھے، 70-80 لاکھ روپے کا صرف بیوی کے لیے میں نے گھر بنائے ہوئے، 1 سال کے عرصے میں نے کلندر آباد میں کمائے ہیں۔ ٹھیک ہے، زمینیں کتنی زیادہ لیے تو 1 کروڑ پتی نہیں تو اور کیا ہوتا ہے۔ لکھ پتی تو بیوہ عورتیں بھی ہوگا یار، 2-2 ڈھائی لاکھ روپے مہینہ کما رہی ہیں وہ عورتیں جو بیچاری، لوگ ان کو صدقہ زکوٰۃ دیتے تھے۔ میں نے ان کو کہا خدا کے لیے اپنا زیور بیچو، رب کا واسطہ ڈالتا ہوں، جو آپ کے خاوند کی تھوڑی زمین ہے اس کو بیچو، کاروبار شروع کرو۔ وہ مجھے کئی بار واپس بھگاتے تھے، یہ ظالم دیکھو دیہڑی والا آ گیا جناب، میں بیوہ عورتیں ہوں، عورتوں لوگ مجھے صدقہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ بھی بیچنے کو کہہ رہا ہے۔ میں کہتا تھا بھابھی آپ اس طرح کرو، گھر میں خرگوش پالو، یہ وہ۔ آج وہ عورتوں جن نے بات مان لی ہے، آج وہ 2-2 ڈھائی-3 لاکھ روپے مہینہ کما رہے ہیں اور وہ اسپیشل گاڑی میں گھوم رہی ہے، کاروں میں گھوم رہی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر بڑھ گئے تو بڑھ گئے، مر گئے تو نقصان ہی ہے۔ جیسے موٹر سائیکل کی کہانی بتائی کہ کسی نے موٹر سائیکل بیچا، 1-2 جوڑے لیے، خرگوش مر گئے، فارغ ہو گیا۔ اب آپ کو میں ایک ایسا جگاڑ بتاتا ہوں کہ خرگوش مر بھی گئے تو اب آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ آپ نے لینی ہے کلر والی مادائیں۔ کلر کی مادہ اس وقت ہم 15,000 کے دے رہے ہیں۔ آگے یہ میسج جو میں ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ یاد رکھنا، یہ 20 ستمبر 2020 کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ڈیٹ آج کون سی ہے؟ آج آپ یہ ڈیٹ سن رہے ہیں، آج مجھے پتہ نہیں ہے ریٹ کیا ہے، وہ میں نے آپ کو ٹیکسٹ میسیج میں لکھ کے دیا ہوا ہے۔ آج اگر آپ لیٹ پڑھ رہے ہیں تو یہ ریٹ، نیا ریٹ وہی ہوگا جو آپ کو میں نے ٹیکسٹ میسیج میں لکھ کے دیا ہوا ہے۔ اس آڈیو پہ نہ جائیں، یہ آڈیو پرانی ہے، 20 ستمبر 2020 کی ہے، یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ اب کا ریٹ 20 ستمبر 2020 کا ریٹ آپ کو بتا رہا ہوں، 15,000 روپے کی فل بریڈر جوان جینٹ انگورا کی مادہ ہم دے رہے ہیں، جس نے 1-2 بار بچے بھی دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پٹھی دے رہے ہیں 9,000 کی۔ پٹھی کا مطلب جو 2-3 مہینوں بعد بچے دے گی۔ وائٹ کا نر آپ نے وائٹ کا استعمال کرنا ہے، فل سفید فل بریڈر 10,000 کا ہے، ٹھیک ہے۔ نر پہ کم دوسرا مشورہ نہیں ہے۔ مادہ جو ہے فل بریڈر مادہ جوان وائٹ کلر سفید کلر 25,000 کی ہے، جو کہ پٹھی جو 2-3 مہینے بعد جوان ہوگی وہ 13,000 روپے کا ہے، اور پٹھا نر 2,000 روپے کا ہے۔ اب ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2 بھائی ہیں، ایک کا نام جمشید ہے، ایک کا نام جنید ہے، ایگزامپل دے رہا ہوں۔ جنید نے ایک وائٹ کلر کی مادی لے لی، ایک وائٹ کلر کا نر لے لیا۔ جنید نے نر تو دونوں نے ایک وائٹ کلر کا لے لیا، جمشید نے بھی 10,000 کا نر لے لیا، جنید نے بھی 10,000 کا نر لے لیا۔ یہ تو ان کی انویسٹمنٹ برابر چلی گئی ہے۔ اب جمشید نے
2 मादाएं ले ली 30,000 रुपये की कलर की, जो कि जुनेद ने 1 मादा ले ली 25,000 की। दोनों की इन्वेस्टमेंट तकरीबन बराबर है, थोड़ा ऊपर नीचे है, मैं बराबर इसको बोलूँगा। अब चूंकि मैं तो वाइट की बच्चे आपसे ख़रीदता हूँ, कलर नहीं ख़रीदता ना, तो अब आ जाते हैं असल टॉपिक की तरफ। गौर से बात को सुनो कि जमशेद कैसे फ़ायदे में जाएगा जुनेद की निस्बत। लोग तो कहेंगे यार खुदा के बंदे वाइट की मार्केट ज़्यादा है, वाइट ले लो, लेकिन जमशेद ने वाइट को आग लगा दी। जमशेद ने वाइट का नर लिया है, उन्हीं पैसों से 2 कलर मादाएँ ले लिए, सिर्फ 5,000 रुपये ज़्यादा भरे। अब चूँकि जमीर रेबिट फार्मिंग कंपनी पाकिस्तान के साथ आपका वाइट का एग्रीमेंट है, आपसे वाइट बच्चे लेंगे। अब जुनेद के पास भी मादा ने बच्चे दे दिए और जमशेद के पास भी दोनों मादाओं ने बच्चे दे दिए। जुनेद के पास 10 बच्चे आ गए, 10 के 10 सफ़ेद हैं, क्योंकि बाप भी सफ़ेद है, माँ भी सफ़ेद है। जो कि जमशेद के पास 20 बच्चे आ गए, 2 मादा है ना, एक मादा ने 10 बच्चे दिए, दूसरे ने भी बच्चे 10 दिए। अब डेफिनेटली ज़ाहिर बात है आधे बच्चे वाइट आएंगे, आधे सफ़ेद आएंगे, बल्कि हम जो ब्रीड दे रहे हैं उसके बच्चे ज़्यादातर सफ़ेद आएंगे, आधे से भी इंशाल्लाह ज़्यादा सफ़ेद आएंगे, क्योंकि इन मादाओं जो काली मादाएं दे रहे हैं इनके बाप भी सफ़ेद थे। लेकिन हम आदो आद को लेके चलते हैं। ये हो नहीं सकता कि बच्चे पीले नीले आएंगे तो या फुल सफ़ेद आएगा या फुल ब्लैक आएगा, ठीक है। अब जमशेद के पास 20 बच्चा है, जुनेद के पास 10 बच्चा है, जो कि जमीर रेबिट फार्मिंग कंपनी पाकिस्तान ने वाइट बच्चे लेने हैं। अब जुनेद ने क्या किया, 10 के 10 बच्चे उठा के जमीर रेबिट फार्मिंग कंपनी पाकिस्तान को दे दिया, 4,000 का जोड़ा 55 दिन के करके। ये नहीं है कि 55 दिन आपने बैठना, ये भी बात गौर से सुने, 55 दिन नहीं बैठना। रात को मादा ने बच्चे दिए, सुबह दोबारा क्रॉस कराओ। जो आप 55 दिन के बच्चे देंगे ना, उसके अगले महीने फिर एक क्लच आपका तैयार होगा, फिर तैयार यानी हर महीने आपने बच्चे देने, आपने रोका, आपका काम नहीं रुकेगा। अच्छा, जुनेद ने 10 बच्चे दे दिए, 2,000 रुपये जोड़े के हिसाब से कितने आ गए, 20,000 रुपये जुनेद ने जेब में डाले। माशाल्लाह भाई, 25,000 की मादा थी, 20,000 रुपये पहले क्लच में मुझे प्रॉफिट आ गया। और बच्चे जो जुनेद के पास आए होंगे, लाजमी बात है वो अभी माँ का दूध पी रहे हैं या महीने के होंगे। अब जमशेद ने भी 10 बच्चे उठा के, क्योंकि जमशेद के बाद आधे वाइट है थे, आधे सफ़ेद आए थे ना, उसने भी जमीर रेबिट फार्मिंग कंपनी पाकिस्तान को 10 बच्चे दे दिए, 20,000 उसने भी ले लिया। ठीक है जी, 20,000 दोनों के पास आ गया। अभी जुनेद के पास क्या है, बच्चे नहीं है ना, उसने फ़रोग कर दिए। जो कि जमशेद के पास 10 कलर के बच्चे मौजूद हैं, वो सेल नहीं हो रहे। वो चाहे तो मार्केट में खुल्लम खुल्ला ओएलएक्स पे इधर उधर कहीं सेल भी कर सकता है, लेकिन हम कहते हैं कि सेल नहीं करने, वो सस्ते सेल होते हैं ना। अच्छा, अब जमशेद ने ये 10 बच्चे रख लिए कलर वाले अपने पास। अगली क्लच पे आ जाते हैं। अगली क्लच पे फिर जुनेद के पास मिसाल के तौर पर 12 बच्चे आ गए या 8 आ गए। उतने बच्चे जमशेद के बाद भी आ गए, आधे सफ़ेद आधे कलर, यानी कि जुनेद के पास अगर 12 बच्चा आया है तो जमशेद के पास 24 बच्चे आ गए, क्योंकि इसकी मादाएँ 2 थी। जुनेद ने 12 बच्चे बेच के जमीर रेबिट फार्मिंग कंपनी पाकिस्तान को दे दिए, 24,000 जेब में डाला। जमशेद ने भी उसमें आधे बच्चे वाइट 12 बच्चे उठा के जमीर रेबिट फार्मिंग कंपनी पाकिस्तान को दे दिए, 24,000 रुपये जेब में डाल दिया। फिर जमशेद के पास 12 बच्चे कलर के और भी आ गए, 10 और 12 कितने हो गए, 22 हो गए। वारे में कौन जा रहा है, इस चीज़ को देखें। जमशेद कलर मादाओं को इस्तेमाल कर रहा है, जुनेद वाइट मादा और वाइट नर को इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। अब तीसरे क्लच पे आ जाते हैं। तीसरे क्लच ने भी जुनेद के पास 8 बच्चे आए, 16,000 उसने जेब में डाला। जमशेद के पास 32 बच्चे आए, उसने वो 16 बच्चे आए, उसमें भी 8 सफ़ेद बेचे और 8 कलर के उसके रख दिए। 3 क्लच हो गए। फिर भी जमशेद और प्रॉफिट दोनों का एक बराबर आ रहा है, लेकिन हर क्लच में जमशेद जितने बच्चे जुनेद सेल कर रहा है उतने जमशेद के भी सेल हो रहे हैं, लेकिन उतने ही कलर उसके पास स्टॉक भी बन रहा है। 5 महीनों के बाद, 5 महीनों के बाद या 6 महीनों के बाद ये जमशेद के पास तकरीबन 70-80 बच्चा इकट्ठा हो जाएगा कलर का। जुनेद के पास कुछ भी नहीं होगा, वही वाइट का जोड़ा लेके घूमेगा, क्योंकि हो तो हर क्लच सेल कर रहा है। अब 6 महीने के बाद
جنید کے پاس مثال 10 بچے آ گئے، جنید نے جمی ریبٹ فارم کمپنی پاکستان کو 10 بچے 20,000 کے دے دیے، جو کہ جمشید نے اکٹھا 80 بچہ یا 100 بچہ اٹھا کے جمی ریبٹ فارم پاکستان کو دے دیا اور فوراً 2 لاکھ روپے جیب میں ڈال دیا۔ جنید کہے گا یار یہ کیا ہوگا، میں نے 20,000 اٹھائے، تیرا 2 لاکھ کہاں سے آ گیا؟ بھائی میرا جو پہلے والا کلچ تھا نا وہ بھی بریڈر ہو گیا، وہ سب ماداؤں کو میں نے کراس کروایا تھا۔ اب آپ کے پاس اگر 10 بچہ آ رہا ہے تو میرے پاس 100-200 بچہ آ رہا ہے۔ اب 7ویں-8ویں مہینے کے پہ جائیں تو جمشید کے پاس ایک کلچ والے بچے تو بریڈر بن گئے، اس کے بعد جو اگلا مہینہ آئے گا جو اس کے پاس اور 10-12 بچے تھے وہ بھی جوان ہو گئے۔ اب آ جاتے ہیں اصل گیم مزے کی طرف۔ اب جنید 9 مہینے کے بعد پھر جب بچہ دے گا 20,000 ڈالے گا، لیکن جمشید جو 8ویں-9ویں مہینے کے بعد بچے سیل کرے گا، جمشید کے پاس جو بچہ آئے گا وہ اتنے زیادہ بچے ہوں گے کہ سوزوکی بھر کے جائے گا۔ پرافٹ جنید کے برابر لیتا رہا لیکن اس کی ایک انویسٹمنٹ بنتی رہی۔ اب ہم کہتے ہیں کہ کلر کہاں سیل کریں گے، ہم تو کہتے ہیں خدا کرے تیرے سیل ہی نہ ہو تاکہ تیری تجاری میں پیسے جمع ہوتے رہے۔ اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، جنید اور جمشید 2 بھائی ہیں، جمشید چلا گیا جنگل میں، جنید رہتا ہے بازار میں۔ روزانہ جنید بھی اپنے بیٹے کو 20 روپے دیتا ہے، جمشید بھی اپنے بیٹے کو 20 روپے دیتا ہے۔ جنید کا بیٹا چونکہ بازار میں رہ رہا ہے وہ اسی وقت اڑا دیتا ہے، جمشید کا بیٹا چونکہ جنگل میں ہے، دکان ہی نہیں ہے، بیچارہ مجبور ہے، وہ تجوری میں ڈال رہا ہے، ڈولی میں پیسے جمع کر رہا ہے۔ 4 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد جمشید اور جنید کے بیٹے جوان ہو گئے یا بازار میں آپس میں ملے، جنید ننگا ہوگا، اس کے پاس ہوں گے تو جو ابو نے موجودہ 20 روپے دیے تھے وہ تھے، جو کہ جنید کا بیٹا، جو کہ جمشید کا بیٹا جب جنگل سے آئے گا تو اس کے جیب میں لاکھوں روپے ہوگا۔ تو عارضی لذت تو ختم ہو جاتی ہے، تو اس لیے کہتے ہیں تو کہ کبھی بھی عارضی لذت کے لیے گناہ نہیں کرنا، کیونکہ عارضی مزہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور گناہ تیرے ساتھ قبر میں جائے گا۔ یہ مسئلہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور کہتے ہیں کبھی بھی تھوڑی مشقت کے لیے دین کو نہ چھوڑنا، نیک عمل کو نہ چھوڑنا، کیونکہ تھوڑی مشقت تو ختم ہو جائے گی، نیک عمل تجھے جنت لے جائے گا۔ اس لیے مطلب ہے کہ عارضی لذت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور نفع جو ہے یا نقصان وہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے۔ اب جنید کا جو بیٹا تھا اس نے بازار میں عارضی لذتیں لی تھی، چھولے کھائے تھے، سموسے کھائے تھے، پیسے اڑا دیے تھے، جو کہ جمشید کے بیٹے نے جنگل میں اکٹھے کیے تھے، وہ لکھ پتی بن گیا۔ تو کلر ماداؤں سے آپ اس طرح لکھ پتی بنیں گے کہ آپ کے اللہ کرے بچے سیل ہی نہ ہو۔ آپ کو اولیکس کا بھی پتہ ہو کہ اولیکس پہ بچے کیسے سیل ہوتے ہیں، ورنہ لوگ پہ کیا کہتے ہیں اولیکس پہ ایڈ لگا کے سیل کر دیتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے تیرے بچے سیل ہی نہ ہو کلر والے۔ تو میرے بھائی 1 سال کے بعد آپ کے پاس خرگوشوں کی فوج بن جائے گی اور پرافٹ تجھے متواتر اتنا ملتا رہے گا کہ جتنا جنید لیتا رہا۔ لیکن جب آپ کے پاس پہلا کلچ بریڈر بنے گا، پھر دوسرے مہینے دوسرا جو کلچ تھا وہ بریڈر بن جائے گا، پھر آپ کے پاس ہمیشہ بندہ وہ کاروبار کہتا ہے کہ یارا ایک بندہ کاروبار کہتا ہے میں سال 2 سال کاروبار کو بڑھاؤں گا پھر کھاؤں گا، نہیں، کلر میں یہ فائدہ ہے کہ کاروبار بھی آپ کا بڑھتا رہے گا اور پرافٹ بھی اتنا آتا رہے گا۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ مادائیں کلر لے لیں اور نر جو ہیں وہ وائٹ لے لیں۔ یہ میرا برادرانہ مشورہ ہے، میرے دل میں جو جستجو تھی فریاد تھی سمجھانے کی وہ آپ کو میں نے سمجھا دیا۔ اور ٹینشن نہیں، جمی ریبٹ فارمنگ کمپنی پاکستان آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔